جملہ حفاظ و قراء، ائمہ مساجد، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت میں آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ، اور ان تمام غیور حضور کے عاشقوں کو جنہوں نے اس محفل کو سجا کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ کریم سب کو دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، منبر رسول پر ایک ایک چہرہ بڑا نایاب اور قیمتی ہے۔ اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اور بڑے لوگ نیچے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ میں کرسی پہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی مبارک جماعت ہے، اور اللہ ہمیں تنگ نظری سے محفوظ رکھے۔ ہم ہر عالم کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر عالم کی عزت لوگوں کو بتائی جائے۔ ہمارا نہ کوئی علاقہ خاص ہے، نہ کوئی جگہ خاص ہے، ہم پوری زمین کو اللہ کی زمین مانتے ہیں اور پوری کائنات کو اپنا ملک مانتے ہیں، اور ہماری رسی صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا، تم میں سے نہ کسی کالے پہ گورے کو فضیلت ہے، نہ کسی ادنا پہ اعلیٰ کو فضیلت ہے، نہ کسی کمزور پہ طاقتور کو فضیلت ہے، تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نیکی کرنے والا بندہ ہے۔
یہ بات کان کھول کے سنیں۔ دوسری بات میں کہوں، منبر رسول پر بھائی عظمت رضا بھاگلپوری تشریف فرما ہے، آپ لوگوں کی دعوت محبت پہ حاضر ہوئے ہیں۔ میں یہ بات آج کہہ رہا ہوں، سیوانچل میں بہت دن کے بعد آیا اور میں قطعاً آنا بھی نہیں چاہتا تھا، بھائی تنویر رضوی صاحب کا اصرار تھا اس لیے آیا۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو یا یہ لگے یہ کیوں آتے ہیں یا انہیں کیوں بلایا جاتا ہے۔ ہم اب بس اتنا آپ سے کہیں گے کہ آپ نے بلایا اور بسد اصرار بلایا گیا، اور میں نے یہ بات صاف کئی بار کی ہے کہ بھائی میں نہیں آنا چاہتا اس وجہ سے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ کئی بار اس طرح کے ویڈیوز وائرل ہوئے، مراد آبادی بریانی فلاں چاقو، ہم کہتے ہیں بھائی اگر ہم اس پہ بولیں گے تو فتنے کا ایک باب اور کھل جائے گا۔ اس وقت امت ویسے ہی فتنوں میں مبتلا ہے، خدا کرے کہ ہم پھر سے اتفاق کی طرف بڑھیں اور سب کا صرف ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ صرف یہی سب کا نعرہ ہونا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بھائی عظمت رضا بھاگلپوری ماشاءاللہ نعت انوکھے انداز میں پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اتر پردیش بھی جاتے ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں جب کوئی دور سے حضور کی نعت پڑھنے آتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ بھائی میرا نام ہوگا، میں اس لیے بھی خوش ہوتا ہوں کہ جس طرح صرف حسان سے نعت پڑھوا کے یہ بتایا گیا کہ جو نعت میں ماہر ہوتا ہے اسی سے نعت پڑھوائی جاتی ہے، تاکہ نعت کوئی سنے تو یہ نہ کہے کتنا بے ڈنگا پڑھ رہا ہے، یہ سن کے کہے اگر پڑھنے والا اتنا خوبصورت ہے تو جس کی نعت پڑھی جا رہی ہے وہ کتنا خوبصورت رہا ہو۔ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ ابھی آپ نے چند جملوں میں حضرت سے مکمل گفتگو سنی۔ کیا نام ہے خطیب امام حضرت؟ قاری اعجاز صاحب قبلہ، انہوں نے بہت کم وقت میں ہمیں بہت بڑا میسج دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آ گیا ہوں، میرے بعد آپ کو بہترین لب و لہجے میں نعت و منقبت کے اشعار بھی سننے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پرمکھ صاحب میں ایک بات بتا دوں، یہ حضور کی محفل ہے، یہاں جو جتنا چھوٹا ہو کے بیٹھے گا اتنا بڑا ہو کے جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں خدا سلامت رکھے، لیکن یہ ہوشیار ہیں آپ سے زیادہ، دیکھا نا؟ ہاں نہیں، وہ ہوشیار بھی زیادہ ہیں، وہ وہاں بیٹھ گئے جا کے جہاں زیادہ ملے گا، ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے۔ یہ تمام تر ذمہ دار علماء جلوہ فروز ہیں، اللہ ان کے قدموں کی خیرات ہم سب کو عطا کرے۔ میں آپ کو یہ کیا بتاؤں ان کی عظمتیں کیا ہیں، میری اوقات کیا ہے، بس اتنا سمجھ لو علماء کی وہ جماعت ہے جس کے لیے پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، بس اتنا سمجھ لو، جن کے لیے پانی میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، ہوا میں پرندے دعائیں کرتے ہیں، اسی جماعت کو علماء کی جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے امت کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے، یہ وہ جماعت ہے جو حضور کا دین لے کر کے گھر گھر جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ڈیوٹیاں سب کی الگ الگ لگی ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا، اللہ میرے محبوب کی امت کے علماء کا رزق بکھیر دے، بکھیر دے۔ کہا کیوں؟ یہ دعا کیوں مانگی جا رہی ہے جبکہ خوش نصیب وہ ہے جس کا رزق گھر کے جتنے زیادہ قریب ہے۔ اور ام المومنین نے دعا کی تھی، اللہ محبوب کی امت کے علماء کا رزق بکھیر دے دنیا کے اندر۔ کیوں؟ کہا جہاں جہاں سے یہ روزی لینے جائیں گے وہاں حضور کی باتیں بتایا کریں گے، اس لیے یہ رزق اتنا بکھیرا گیا۔ ہم کبھی بہار، کبھی بنگال، کبھی جھارکھنڈ، کبھی اڑیسہ، کبھی مہاراشٹر، گلیوں گلیوں کی خاک چھان رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمیں دعائیں لگ گئی ام المومنین عائشہ صدیقہ کی، اس لیے گلیوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ میرے عزیز، بہت تیزی کے ساتھ میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کو یہ یاد آئے اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، آپ سجدہ شکر ادا کر لیتے ہیں، رب نے آپ کو روزگار عطا کیا ہے، آپ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، رب نے آپ کو ایک عزت دار شہری بنایا ہے، تب آپ رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
ہیں. میں کہتا ہوں جب سب نعمتوں پر رب کا شکریہ ادا کرتے ہو نا تو ایک بات میری بھی ماننا، جب کبھی یاد آ جائے رب نے امام احمد رضا ہمیں عطا کیے ہیں تو ایک سجدہ شکریہ میں بھی رب کی بارگاہ میں عطا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے امام احمد رضا ہمیں عطا کیے، ہمیں عطا کیے ہیں. اور میں حضرت جی کھل کے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت سے چڑھنے کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارا مقدر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا پلمبر آ گئے دین بانٹنے کے لیے، انجینئر مرزا، ہاں میں اسے پلمبر کہتا ہوں. جب وہ ٹوٹی باندھنے میں فیل ہو گیا نا پھر وہ لوگوں کا ایمان چرانے نکلا ہے. اور وہ کہہ رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا، کہہ رہا تمہیں پتا ہے کس کی اولاد ہے؟ وہ جو اس نے کہا تھا مرزا غالب، سوری نہیں، یہ مرزا نے جو کہا تھا کہ ہم چنگیزیوں کی اولاد ہیں. کس کی اولاد بتا رہا تھا اس دن؟ ہاں کہہ رہا تھا ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم نے تمہارے باپ داداؤں کو کاٹ کے رکھا ہے. اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. ہماری مسجدوں میں نا ایک ایک دو دو چار چار ہو گئے رفع یدین کرنے والے، رفع یدین کرنے والے. میں ایمانداری کے ساتھ جواب دینا، مجھے، میں اپنی مرضی آپ پہ تھوپنے نہیں آیا، بس آپ سے چند باتیں پوچھ کے